بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 137 بھی ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ افعال کے ساتھ حروف کا استعمال دیکھیں گے۔ انگلش میں ٹو گیو کے معنی ہے دینا، اسی طرح سے ٹو گیو اپ کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ ٹو لک آفٹر کے معنی ہے دیکھ بھال کرنا، اور ٹو لک انٹو کے معنی ہے غور و فکر کرنا۔ اوپر دی گئی مثالوں میں معنوی تبدیلی انٹو، آفٹر، اپ کی وجہ سے آئی ہے جو پریپوزیشن کہلاتے ہیں، اور ان کا استعمال اہل زبان پر منحصر ہے۔ اسی طرح ہم لفظ ہاتھ اٹھانا کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ حامد نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، یہاں پر دعا مانگنے کا مفہوم ہے۔ حامد نے زید پر ہاتھ اٹھایا، یہاں مارنے کا مفہوم ہے۔ اسی طرح سے سب نے حامد کی تائید میں ہاتھ اٹھایا، یہاں ووٹ دینے کا مفہوم ہے۔ وہ اپنے لڑکے سے ہاتھ اٹھا چکا، یہاں پر سرپرستی چھوڑ دینے کا مفہوم ہے۔ اب پچھلی مثالوں میں معنوی تبدیلی الفاظ کی طرف پر، میں اور سے کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بھی اس مقصد کے لیے حروف جارہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ذہبہ کے معنی ہیں وہ گیا، ذہبہ بی کے معنی ہیں وہ لے گیا۔ معنی اب یہاں پر چینج ہو گئے۔ مثال دیکھیے ذہب اللہ بنورہم، اب یہاں پہ ذہبہ کے ساتھ بی بھی آ گیا ہے، تو ترجمہ ہو جائے گا اللہ ان کی روشنی لے گیا۔ دوسری مثال دیکھیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں بھی ذہبہ کے ساتھ بھی آیا ہے، تو اب ترجمہ ہو جائے گا اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سماعت اور بصارت۔ اچھا، ذہبہ ان کے معنی ہیں وہ دور ہو گیا، ذہبہ بھی کے معنی تھے وہ لے گیا، اب ذہبہ ان ہو اگر تو اس کے معنی ہیں وہ دور ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف جارہ تبدیل ہو رہے ہیں تو معنی بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ مثال دیکھیے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّعْبُ، یہاں ترجمہ ہوگا پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اچھا، لفظ غفرہ ہے اس کے ساتھ لام استعمال ہوتا ہے۔ مثلا غفر اللہ لزید، یہاں دیکھیں زید کے ساتھ لام استعمال ہوا اس غفرہ کی وجہ سے۔ اللہ نے زید کو بخش دیا۔ اچھا، یہ فعل ماضی دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ زید کو بخش دے، یعنی دعائیہ انداز ہے۔ دوسری مثال دیکھیں غفر اللہ لہو، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ پھر مثال دیکھیے اللہم اغفر لہو، یعنی اللہم اغفر ہو نہیں کہا بلکہ اللہم اغفر لہو، لام کا استعمال ہوا ہے اس میں، اے اللہ اس کو بخش دے۔ پھر دیکھیے اللہم اغفر لحینا، یہاں بھی لام کا استعمال ہوا ہے، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ پھر مثال دیکھیے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ان سب میں لام کا استعمال ہو رہا ہے کہ کس چیز کے سبب میرے رب نے مجھے بخش دیا
اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ پھر یہ مشہور دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں بھی دیکھیں غفرہ کے ساتھ یہ لام استعمال ہوا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو قیامت کے دن۔ اسی طرح لفظ قال ہے فعل، اس کے ساتھ لی استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے قال ربک للملائکۃ، اب یہاں پہ دیکھیں لام استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہا قال ربک الملائکۃ، بلکہ قال ربک للملائکۃ، کہا تیرے رب نے فرشتوں سے۔ دوسری مثال دیکھیں قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے۔ ایک اور مثال دیکھیے قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس نے کہا اپنے بچوں سے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ سجدہ کے ساتھ بھی لی استعمال ہوتا ہے، سجد اللہ کہنا درست نہیں، سجدہ للہ کہنا درست ہے۔ اسی طرح سے نزلہ کے معنی ہیں وہ اترا، اور نزلہ بھی کے معنی ہیں اس نے نازل کیا۔ ختمہ کے معنی ہیں اس نے ختم کیا، جب اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو معنی ہوں گے اس نے مہر لگا دی۔ مثال دیکھیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ایک فعل ہے امرا، اس کے معنی ہیں اس نے حکم دیا۔ یہ دو مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ دو مفعول کس طرح آتے ہیں؟ کس کو حکم دیا، اس کے جواب میں ایک مفعول آئے گا، اور کیا حکم دیا یعنی جو بھی حکم دیا جائے اس کے جواب میں جو ہے دوسرا مفعول آئے گا۔ جو حکم دیا جائے یعنی یہ دوسرا مفعول ہوگا وہ با کے ساتھ استعمال ہوگا۔ مثال دیکھیے امر اللہ المسلمین بالصلاۃ، اب اس میں پہلا مفعول ہے المسلمین اور دوسرا ہے الصلاۃ، یہ جو دوسرا مفعول ہے یہ لیکن با کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا۔ دوسری مثال دیکھیے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اب یہاں پہ یہ پہلا مفعول دیکھیے یہ کم ہے، ضمیر متصل، اور اس کا جو دوسرا مفعول ہے وہ ہے عدل، یہ با کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔